حدیث نمبر 17 ہے، حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فعل پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے، یعنی جب کوئی بھلی بات کہتا ہے، دل کو تسلی دینے والی بات کہتا ہے، تو یہ بات سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بیمار کو اچھا لگتا ہے کہ اس کو اچھی بھلی بات کہی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا، ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ بھلی باتیں ضرور کریں، اور بیماروں کے سامنے خاص طور پر بھلی بات ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5756 نمبر پہ۔ حدیث نمبر 18 ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعل اچھی معلوم ہوتی تھی اور بد فعلی کو آپ برا جانتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3536، اور اس سے ہمیں کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں۔ مثلا بد فعلی کیا ہے؟ کوئی کسی پیشنٹ کو دیکھنے گیا تو ساتھ ہی کہنے لگا کہ ہماری فیملی میں فلاں شخص تھا وہ بھی نہیں بچا، اور فلاں تھا وہ بھی نہیں بچا، اور میں نے تو آج تک اس بیماری میں مبتلا کسی کو بچتے نہیں دیکھا، اور یہ ہے کہ یہ بیماری ہے ہی ایسی، آپ کب اس میں مبتلا ہو گئے؟ بس اللہ ہی سے دعا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل بے یقینی سے کہی گئی بات ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس بیماری کے بعد کوئی بچا تو نہیں ہے۔ یہ بری بات ہے، ایسی بری باتیں نہ سوچنی چاہیے، نہ کسی بیمار کے سامنے کرنی چاہیے، نہ کسی صحت مند کے سامنے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان جب رب کے راستے پہ آتا ہے نا، تو اس کو اگر کوئی بھلی بات کہی جائے تو اس کی وجہ سے اپریسیشن بھی ہوتی ہے اس کی، اور اسے تسلی ملتی ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ میں نے واقعتاً بھلا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن اگر کوئی بری بات منہ سے نکالے کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ کون سا راستہ اختیار کر لیا، اور کیا بنے گا، سارا زمانہ کسی اور طرف چل رہا ہے اور تم نے اچانک کیا فیصلہ کر، یہ بری باتیں ہیں۔ بری بات برے ذہن سے، بری زبان سے ہی نکلتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خوشخبریاں دو، لوگوں سے بھلی بات کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلی بات کہنا صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر بھلی بات جو ہے نا یہ صدقہ ہے۔ انسان کو یہ صدقہ ضرور کرنا چاہیے کہ انسان کسی کو پش کرنے کے لیے، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی بھلی بات کرتا ہے تو یہ صدقے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی کی بیمار پرسی کی جاتی ہے تو بیمار پرسی کے طریقے جو ہیں وہ نبوی نہیں ہیں۔ بیمار پرسی کا وہ طریقہ ہے کہ جس میں پیشنٹ کو بہت پریشان کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور ہاسٹلس میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک فرد بیمار ہے، سارے لوگ ارد گرد کھڑے ہاتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پیشنٹ کے پاس جاتے تھے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے، اسے دعا دیتے تھے اور اسمائل پاس کرتے تھے، اس کی ہمت بندھاتے تھے۔ یہ اچھی فعل کا معاملہ ہے، یہ اچھی بھلی بات کرنے کا معاملہ ہے، تو بیمار پرسی کرنی بھی سیکھنی چاہیے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک رواج عام ہو گیا کہ لوگ انڈیفرنٹ رہنے لگ گئے، اور بچوں کے بارے میں طے کر لیا گیا کہ انہوں نے ابھی پڑھنا، نہ بچیاں بچے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، نہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فیملی میں سے کوئی اگر بیمار ہے، یا نیبرز میں سے، یا اگر تعلق والوں میں سے کوئی بیمار ہے، تو میکسیمم پیرنٹس چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور بچے خواہ وہ بچوں والے ہوں، ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ ماں باپ کے تو بچے ہیں، لیکن سوسائٹی کے کارآمد افراد ہیں، انہیں بیمار پرسی کے لیے ساتھ نہیں لے جایا جاتا۔ جو زبان بول نہیں سکتی، بہت ہی دل کے اندر اگر کوئی بات پیدا ہو، یا یہ ہے کہ دوسرے پہ یہ ثابت کرنا ہو کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی اچھی فیلنگز ہیں، تو پھر کارڈ دیے جاتے ہیں، گیٹ ویل سون کے کارڈ۔ بھئی کارڈ کا معاملہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن زبان کو کیا ہے، کھول لیں اسے، اچھی بات کسی کو کہہ دیں، اور یہ کہ جو آپ کا ٹچ
किसी को सुकून दे सकता है कि आप किसी को टच करते हैं या आप किसी को दुआ देते हैं, जो सुकून उससे मिलेगा वाला कार्ड से मिल सकता है। हो सकता है पेशेंट गरीब कार्ड पढ़ने के काबिल भी ना हो। ऐसे ही आपने तकल्लुफ किया, तकल्लुफ इस्लाम का अशियार नहीं है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोई अच्छी बात जो है पेशेंट के इर्द गिर्द कहीं अगर लगाने की कोई प्रॉपर प्लेस है जहाँ पेशेंट की नजर पड़ती है, कोई दुआ लिख के लगाई जा सकती है, या इसी तरह से ऐसी चीज जिसकी वजह से उसका जहन पॉजिटिव रहे। हमारे यहाँ जब बीमार पुरसी के लिए जाते हैं लोग फूल ले जाते हैं, इसमें चलें एक आध फूल तो इंसान को अच्छा फील होता है। जिन लोगों के बड़े सोशल ताल्लुकात होते हैं वहाँ हर आने वाला मुशक्कत में मुब्तला फूल लेके जाऊं तो जाऊं, ना फूल आए ना कोई बीमार पुरसी को जाए। और फिर इसी तरह से बीमार के पास जाने के लिए या तो फ्रूट लेके जाएं, यानी कोई ना कोई चीज ऐसी लेके जाएं जिससे इजहार हो। आपकी जुबान से निकले हुए जो अल्फाज है और दिल से दी हुई दुआ है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर किसी के लिए इंसान बहुत ही मोहब्बत के साथ कोई चीज बना के ले जाना चाहे। लेकिन आमतौर पर बीमारों के पास जो चीजें यानी जो चीजें देते हैं वो नॉर्मली कम ही पेशेंट्स के इस्तेमाल में आती। बहुत ही मोहब्बत है, कोई यानी किसी को किसी सूप की जरूरत है या कोई और चीज है तो वो भी पूछ के जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो चलिए ठीक है वो चीज दी जा सकती है। लेकिन ऐसे तकल्लुफात में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए जिसकी वजह से बीमार को देखने से ही जाए। तो जो नबवी तरीकाकार उसको इख्तियार करना चाहिए और भली बात करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। भली बात कहना जो है ये इंसान के अपने लिए सदक़े का बाइस बनता है।